الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مناجات مقبول میں جو قرآنی دعائیں ہیں ان کا بیان چل رہا ہے، اور جو کل دعا پر جس پر بات ہوئی کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اس کے بعد جو دعا قرآن کریم کی دعا مذکور ہے وہ ہے انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. انت ولینا، اللہ تبارک و تعالی سے خطاب کر کے بندہ کہتا ہے کہ آپ میرے ولی ہیں. اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے سرپرست ہیں، میرے کارساز ہیں. تو دعا کرنے سے پہلے یہ جملہ فرمایا کہ انت ولینا، آپ میرے ولی ہیں. ولی جو ہوتا ہے وہ جیسے کسی بچے کا، نابالغ بچہ ہے، اس کا ایک ولی ہوتا ہے جو اس کے مصلحتوں کی نگرانی کرتا ہے. وہی مصلحت دیکھتا ہے کہ کتنی بچے کو کس طرح پالنا چاہیے، اسے کس طرح اس کی دیکھ بھال کرنی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی اس سے زیادہ، کہیں زیادہ ہمارے لیے ولی ہیں اور ہماری دیکھ بھال کرنے والے ہیں. تو یہ فرمایا کہ انت ولینا، آپ میرے ولی، ہمارے ولی ہیں. فاغفر لنا وارحمنا، تو ہمیں معاف بھی کر دیجئے اور ہم پر رحمت بھی فرمائیے. وانت خیر الغافرین، اور آپ سب سے بہتر معاف کرنے والے ہیں. یہ دعا جو ہے اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے تو واسطہ پڑا تھا بنی اسرائیل جیسی قوم کی، جو کسی صورت بھی، یعنی چت بھی ان کی، پٹ بھی ان کی، ہر صورت میں وہ کچھ نہ کچھ اڑنگا لگاتے تھے. تو جب وہاں سے واپس آئے تورات لے کر، تو تورات کے اندر احکام جو تھے وہ بڑے ذرا ہمارے نقطۂ نظر سے سخت تھے. تو یہ اکڑ گئے بنی اسرائیل کے لوگ، اور ایک موقع پر یہ کہہ دیا جی ہمیں خود لے کے جائیں آپ، اور ہمیں خود اللہ میاں کی آواز سنائیں کہ اللہ میاں خود ہم سے کہیں کہ یہ تورات ہے، اس کے اوپر عمل کرو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا اور 70 آدمی بنی اسرائیل میں سے لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے. اب وہاں اللہ تعالیٰ کی آواز بھی سنا دی گئی کہ بھئی یہ تورات ہے، یہ ہمارے سچے پیغمبر ہیں، ان کے اوپر نازل کی گئی ہے، اس پر عمل کرو. اب کہتے ہیں ارنا اللہ جہرۃ، آواز بھی سنا دی، جی ہمیں تو اللہ میاں کو دکھاؤ، صاف صاف ہمیں نظر آئیں. ارنا اللہ جہرۃ، کھلم کھلا ہمیں دکھاؤ اللہ میاں براہ راست.
موسیٰ علیہ السلام کو تو تاب نہ ہوئی دیکھنے کی، طور جل کے راکھ ہو گیا، اور وہ کہتا ہے ہمیں دکھاؤ۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک صاعقہ بھیجا گیا، یعنی کڑکے کی آواز ان کے اوپر بھیجی گئی، اور بھیج کر اس کڑکے کا نتیجہ یہ ہوا کہ سب بے ہوش ہو گئے جو تھے، بے ہوش ہو گئے، مر گئے، اللہ ہی جانے۔ مطلب یہ کہ وہ فأخذتهم الصاعقہ، قرآن کریم میں کہتا ہے کہ صاعقہ نے اس کو آ پکڑا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بیچارے وہ لے کر گئے سب کو توہ طور پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، سب کچھ ہوا، اور اب یہ سب صاعقے کی وجہ سے، کڑکے کی وجہ سے بے ہوش پڑے ہیں۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ ان الا فتنتک تضل بها من تشاء، یہ سب کچھ آپ کی طرف سے آزمائش ہے، اور آپ جس طرح چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں گمراہی میں رہنے دیتے ہیں۔ تو اب عاجزی کی درخواست یہ ہے کہ انت ولینا، آپ ہی تو ہمارے ولی ہیں، ہماری ساری مصلحتوں کو جاننے والے آپ ہیں۔ اب یہی ان لوگوں کی سرکشی کی وجہ سے اے اللہ ہمارے اوپر کوئی عذاب نازل نہ فرمائیے اور معاف کر دیجیے، فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، اور آپ بہترین بخشش کرنے والے ہیں۔ یہاں جو بات قابل ذکر ہے اور سمجھنے اور سیکھنے کی ہے، وہ یہ کہ دعا مانگنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت، ولی ہونے کی صفت ذکر کی، اور اس کے بعد مانگا کہ آپ تو ہمارے ولی ہیں، ہماری یہ حاجت پوری فرما دیجئے کہ ہمیں مغفرت ہو جائے، ہمارے اوپر رحم بھی فرمائیے، رحمت کا مورد بھی بنائیے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے دعا کا، اور مسنون یہ ہے کہ جب بھی کوئی دعا کی جائے تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی جائے۔ سورہ فاتحہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعا کا طریقہ سکھایا۔ اصل مقصود تو دعا تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لیکن پہلی 3 آیتیں حمد، باری تعالیٰ کی حمد کے اوپر مشتمل۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سب حمد اور بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندگی کا اظہار۔ اس کے بعد مانگا اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ ایک سنت بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بزرگوں نے یہ کہا بھی ہے کہ جب بھی آدمی کوئی دعا مانگے تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرے، اور اس کے بعد نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر دعا مانگے اپنی۔ یہ جو کہا کہ پہلے تعریف کرے اللہ تعالیٰ کی، حمد کرے، تو یہ دعا کا ایک مقدمہ ہے، دعا کا ایک زیور ہے جو شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی توفیق سے بندہ حمد کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب میدان حشر میں لوگ برا حال ہوگا، گرمی ہوگی اور سورج
سوا نیزے پر آ جائے گا اور لوگوں کے پسینے بہہ رہے ہوں گے، ایسے پسینے بہہ رہے ہوں گے کہ کسی کے ٹخنوں تک آ رہا ہے پسینہ، کسی کا گھٹنوں تک آ رہا ہے، کسی کا، اور انتظار میں ہوں گے لوگ، حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے اس گرمی کی حالت میں. یا اللہ، یعنی کم از کم کچھ آگے معاملہ بڑھے تو صحیح، کوئی حساب و کتاب شروع ہو، آگے چل کر ہمارا فیصلہ ہو، جہاں بھی جانا ہو. کوئی لوگ اس پریشانی میں ہوں گے تو اور مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ سے اور ہمارا یہ کیفیت جو ہے یہ دور ہو جائے ہم سے. نوح علیہ السلام کے بعد جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد جائیں گے. آخر میں سارے انبیاء جو ہیں وہ کہیں گے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. ہر ایک اپنی اپنی کہے گا نفسی 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 نفسی، میری تو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے، میں کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں. آخر میں حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور سجدے میں گر جائیں گے. تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ یلہمنی محامدہ، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی حمد و ثنا کے ایسے الفاظ میرے دل میں ڈالیں گے، ایسے الفاظ دل میں ڈالیں گے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے کہے نہیں، اور ان محامد کا واسطہ دے کر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا واسطہ دے کر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست پیش کروں گا. تو وہاں بھی ضرورت تو تھی دعا کی، لیکن پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں ڈالے ایسے محامد، یعنی حمد و ثنا کرنے کے ایسے طریقے جو پہلے کسی کے سمجھ میں نہیں آئے تھے. پھر دعا مانگ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے کا ایک اچھا طریقہ، مسنون طریقہ، اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے حمد کرے اللہ تعالیٰ. اور اس میں بھی بظاہر یہ راز ہے، اللہ عالم، کہ جب ہم کوئی اپنی حاجت مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یا اللہ ہمیں روزی دے دے، ہمیں صحت دے دے، ہمیں عافیت دے دے، تو اس میں اگر دیکھا جائے تو ایک تھوڑا سا اللہ بچائے شکوے کا سا پہلو نکلتا ہے. یعنی یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھو تو باوجود اس تکلیف کے جس میں آدمی بندہ دعا مانگ رہا ہے، اس تکلیف کے باوجود سارا جسم اور سارا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے. اس وقت آنکھیں دیکھو، کان دیکھو، اور اپنا جسم کے اعضاء دیکھو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا رزق دیکھو، وغیرہ وغیرہ، ڈوبا ہوا ہے نعمتوں میں. اب کہتا ہے کہ مجھے صحت دے دو. تو اس میں پہلو نکل سکتا تھا شکوے کا کہ مجھے آپ نے بیمار کر رکھا ہے، مجھے آپ نے جو رزق میرا کم ہے، نوکری نہیں مل رہی، تو ایک شکوہ ہوتا نا. تو دعا بہت اچھی چیز ہے، شکوہ بہت خراب چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ بہت اچھی چیز ہے اور بہت مبارک چیز ہے. خوب مانگو اللہ میں سے، چھوٹی بڑی ہر حاجت مانگو. اللہ سے مانگنے میں کبھی تکلف نہ کرو.
اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کبھی تکلف نہ کرو. یہ بھی نہ سوچو کہ چھوٹی سی چیز کیا مانگوں اللہ میں. ارے مانگو، چھوٹی ہو بڑی ہو، لیکن شکوہ بری. اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ کہ اللہ میں ایسا رہ گیا، میرے اندر یہ کمی رہ گئی، میں بیمار ہو گیا، میری بیماریوں نے مجھے کھا لیا، مجھے تکلیف ہے، مجھے درد ہے، مجھے پریشانی ہے. یہ شکوہ بری بات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت اس کو قرار دیا کہ جب بھی دعا مانگنی ہو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کرو، تاکہ ناشکروں میں نہ لکھا جاؤ. ناشکروں میں نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرو، اس کی تعریف کرو، اس کے صفات کا تذکرہ کرو. وہ جن صفات کا، جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں ان کا تذکرہ کر کے مانگو کہ اللہ آپ نے یوں تو اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں کہ ان کا کوئی حد و حساب نہیں، لیکن میں کمزور بندہ، مجھے یہ صحت بھی عطا فرما دو، مجھے یہ تکلیف بھی دور فرما دیجیے، میرے فلاں حاجت بھی رفع فرما دیجیے. تو پہلے حمد کرو ان نعمتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کرو کہ دو. یہ ہے بندگی کا طریقہ، بندگی کا طریقہ. چنانچہ آپ دیکھو گے اکثر و بیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں نظر آئے گا کہ شروع ہوتی ہے باری تعالیٰ کے حمد سے. اللہم رب السماوات السبع وما اضلت ورب الارضین وما اقلت ورب الشیاطین وما اضلت کل جار من شر الکلمات. تو پہلے اللہ تعالیٰ کے محامد، اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا، پھر حاجت کا منظر. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، اپنے اساتذہ سے بڑا محبت کا تعلق. اساتذہ کرام جو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو اساتذہ کرام تھے، ان میں سے بعض سے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بعض امور میں اختلاف بھی ہوا، لیکن کبھی اساتذہ کرام کا جب بھی تذکرہ فرماتے، چاہے وہ مختلف الخیال ہی کیوں نہ ہو، اتنا عظمت سے تذکرہ فرماتے تھے کہ حیرانی ہوتی ہے. تو ان میں جو بہت ہی محبوب استاد تھے حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو حضرت میاں صاحب بھی کہا جاتا ہے، وہ ایسے محبوب استاد تھے کہ ہر لحاظ سے اپنے آپ کو، اپنا حضرت والد صاحب نے ان کو اپنا مقتدی سمجھا ہوا تھا. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے بعد اپنا ایک طرح سے مقتدی حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بنا رکھا تھا، لیکن بے تکلفی بہت تھی حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور حضرت کو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عجیب واقعات ہیں. جو واقعہ یاد آ گیا وہ یہ کہ ایک مرتبہ حضرت میاں صاحب کے بارے میں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ بیمار ہیں، بخار ہے. تو والد صاحب عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور جا کر پوچھا حضرت کیسے مزاج ہیں؟ کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بہت اچھا ہوں، میرا دل ٹھیک کام کر رہا ہے، میرا دماغ ٹھیک کام کر رہا ہے، میری زبان ٹھیک کام کر رہی ہے، میرے کان ٹھیک کام کر رہے ہیں، میرے آنکھیں ٹھیک کام کر رہی ہیں، میرا جگر صحیح کام کر رہا ہے، میرے ہاتھ پاؤں ٹھیک کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بہت اچھا ہوں. البتہ تھوڑا سا بخار ہو گیا ہے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی دور فرما دے. تو پہلے جتنی بھی تکلیفیں نہیں تھیں ان کا ذکر کر کے ان پر شکر ادا کیا، اور پھر جو حاجت ہے وہ پیش کر دی. جو بخار ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ کو دور کرو.
یہ ہے شکر گزار بندہ. انہ کان عبدا شکورا. حضرت نوح علیہ السلام کو کا ذکر کرتے ہوئے جو سب سے بڑی صفت ذکر فرمائی سورہ بنی اسرائیل میں، وہ کیا؟ انہ کان عبدا شکورا. وہ بڑا شکر گزار بندہ. تو شکر بڑی عظیم چیز ہے، اور اسی میں شکر ہی کا ایک حصہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنا. اور حمد کرنے کے بعد جو تعریف جو دعا کی جائے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہے. وہ یوں سمجھے الحمد باللہ کہ پہلے اللہ میاں کی خوشامد کرو پھر مانگو. یہ اللہ تعالیٰ کی شان عطا سے تو یہ بات مناسبت نہیں رکھتی کہ بھئی پہلے ہم تعریف کریں اور جا کے چاپلوسی کریں اور ان کا حمد و ثنا سے دل خوش کریں پھر ہمیں دیں. ارے وہ تو ہماری حمد و ثنا سے بے نیاز. کوئی ساری مخلوق دنیا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا کرنا چھوڑ دے، اس کی عظمت و جلال میں کوئی کمی نہیں ہے. پھر یہ کیا بات ہے کہ کہا جائے حمد کرو. دو باتیں. ایک بات تو میں نے ابھی عرض کی تاکہ ناشکری اور شکوے کا انداز نہ ہو دعا کے اندر، شکوے کا انداز نہ ہو، اپنی عاجزی کا اظہار ہو، اپنی بندگی کا اظہار ہو، شکوے کا نہ ہو. تو اس لیے حمد پہلے کر کے وہ شکوے کا جو شائبہ ہے وہ دور کیا جا رہا ہے. دوسری بات یہ سمجھیں کہ اللہ جل جلالہ کے جو تعریف کے کلمات ہیں اس سے اللہ میاں کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، نہ کوئی ان کو مزہ آتا ہے کہ بندہ میری تعریف کرتا ہے. وہ تو ہم جیسے لوگ ہیں نا جو تعریف سے خوش ہوتے ہیں، تعریف کوئی کرتا ہے تو ہمارے دل کو خوشی ہوتی ہے، ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے. اس کو نہ حوصلہ بڑھانے کی ضرورت ہے، اس کو نہ تعریف کرانے کی ضرورت ہے، وہ تو بے نیاز ہے اسے. لیکن یہ جو تعریف کے کلمات ہیں الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، یہ بذات خود بڑے عظیم انوار و برکات کے کلمات ہیں. یہ جو کہا جا رہا ہے نا سبحان اللہ تملأ المیزان، کہ سبحان اللہ جو ہے میزان عمل کو بھر دیتی ہے، یا الحمدللہ جو ہے وہ کائنات کو بھر دیتا ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ کلمہ میری زبان سے نکلا، 1 سیکنڈ میں ادا ہو گیا، لیکن اس کو جو انوار و برکات عطا ہوئے ہیں ان کی خاصیت یہ ہے، ان انوار و برکات کی خاصیت یہ ہے کہ جو کلمہ انسان زبان سے نکالے گا حمد کا کلمہ، وہ اس کے لیے برکات کھینچ کر لائے گا، وہ انوار کھینچ کر لائے گا جو ہمیں ابھی پتہ نہیں. اتنا تو بتایا کہ آسمان و زمین کو بھر دیتا ہے، یہ بتا دیا رسول کے کس طرح بھرتا ہے، کیا اس کی خاصیت ہے، یہ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے. اور انشاءاللہ وہاں جا کر پتہ لگے کہ الحمدللہ کیا چیز ہے اور سبحان اللہ کیا چیز تھی. یہ کیا کلمات تھے، یہ کلمات جن انوار کی شکل میں وہاں پر ہمارے سامنے آئیں گے، اس وقت ہماری پہنچ وہاں تک نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ دعا کرنے سے پہلے ان انوار و برکات کو حاصل کر لے جو ان کلمات میں لگانے پوشیدہ رہتے ہیں. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت یہ ہوگی کہ وہاں حقائق اشیاء منکشف ہوں گے، اشیاء چیزوں کے حقائق منکشف ہوں گے. پتہ چلے گا کہ الحمدللہ کیا چیز تھی، پتہ چلے گا سبحان اللہ کیا چیز تھی.
اس کا جو گل و گلزار سامنے آئے گا، اس کا جو انوار و برکات اور روشنیاں اس کی جو سمجھ میں آئیں گی، تو وہ ایک لذت عظیمہ ہوگی نعمت کی، جنت کی نعمتوں میں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جب دعا مانگنے آئے تو دعا مانگنے سے پہلے ان انوار و برکات کا حامل بن جائے جو میں نے ان کلمات کے اندر رکھی، اس لیے ہم کریں۔ تو یہاں بھی انت ولینا، پہلا جملہ جو کہا وہ یہ کہ اللہ آپ میرے کارساز ہیں، آپ میرے ولی ہیں، میری ساری مصلحتوں کو جاننے والے اور مصلحتوں پر عمل کرنے والے، مصلحتوں کو پیدا کرنے والے آپ ہیں۔ چونکہ آپ میرے ولی ہیں، ہمارے ولی ہیں، کارساز ہیں، تو جو غلطی ہم سے ہو گئی ہے یا ہمارے ساتھیوں سے ہو گئی ہے، لا تہلکنا بما فعل السفہاء منا، جو ہمارے بیوقوف لوگ جو ہیں جو باتیں کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ کیجیے گا، تو ہمارے بلکہ معاف کر دیجیے، فاغفر لنا وارحم، اور ہم پر رحم کیجیے، اور اب بہترین بخشنے والے ہیں۔ تو یہاں یہ بھی اسی سیاق میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ہمارے جو کچھ بیوقوف لوگ ہیں انہوں نے یہ فضول بات کی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دکھاؤ، تو ان کی اس بیوقوفی کی وجہ سے ہم سب کو ہلاک نہ کریں۔ تو یہ سکھایا کہ اگر کسی شخص کی یا کسی گروہ کی کوئی بے عملی سامنے آئے، بدعملی سامنے آئے، بدعقیدگی سامنے آئے، تو اس وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ لا تہلکنا بما فعل السفہاء منا، ہم میں کچھ لوگ بیوقوف ہیں جو غلط باتیں کرتے ہیں، تو ان کی وجہ سے ہمیں آپ ہلاک نہ کیجیے گا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، جس کو یہاں مناجات مقبول میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کو تصور کے ساتھ اس کو مانگنا چاہیے کہ باری تعالیٰ ہمارے ولی ہیں، اور ولی ہمیشہ بندے کی مصلحت کو دیکھتا ہے، اس کے تحت وہ کام کرتا ہے، لہذا ہماری مصلحت کے مطابق ہمیں ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہم پر رحم فرمائیے، اور آپ بہترین بخشنے والے ہیں۔ اگلی دعا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی دعا ہے، ربنا، ان کے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی دعا ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، کہ ہمارے پروردگار ہمیں ظالم لوگوں کا تختہ مشق نہ بنائیے، اور اپنی رحمت سے ہمیں، اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں کافر قوموں سے نجات عطا فرما دی۔ یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یہ دعا آئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے مقابلہ ہو چکا، سب کچھ ہو چکا، فرعون، اس کے بعد جو ہے جو لوگ ایمان لائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تو ان کو فرعون کی طرف سے بڑی دھمکیاں ملتی تھیں، اور وہ ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھاتا تھا۔ تو اس وقت یہ دعا مانگی گئی تھی ان لوگوں نے جو ایمان لائے ہوئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، سچے مومن تھے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ہمیں اے اللہ پروردگار ہمیں تختہ مشق نہ بنائیے ظالم لوگوں کا۔ فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، تو مطلب یہ کہ ہم آزمائش پر نہ پڑیں ان ظالموں کے ظلم کی وجہ سے۔ آزمائش مانگنے کی چیز نہیں ہے،
آزمائش سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو اللہ ہمیں اس آزمائش سے بچائیے جو ان ظالموں کے ہاتھوں سے ہمیں پہنچے، اور اپنی رحمت سے ہمیں ان کافروں سے نجات عطا فرما دے۔ یہ آدمی کو اس وقت مانگنے کی ضرورت ہے جب اس کے اوپر غلبہ ہو غیر مسلموں کا، ظالموں کا، جیسے کہ آج کل پوری امت مسلمہ اس میں گرفتار ہے، تو وہاں مانگنی چاہیے، اپنی پوری امت کے لیے مانگنی چاہیے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اور اس کے علاوہ جب ہم زندگی کا کارزار میں اترتے ہیں تو وہاں نفس اور شیطان ہمیں لے جا رہے ہوتے ہیں گناہوں کی طرف اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کاموں کی طرف، معصیتوں کی طرف ہمارا دل کو پھیرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ بھی کون ہے؟ قوم کافرین ہے، قوم ظالمین ہے۔ یہ نفس امارہ جو ہے ہمارا، یہ بڑا ظالم ہے اور بڑا کافر ہے۔ تو جب کبھی گناہ کا تقاضا پیدا ہو اور گناہوں کی طرف طبیعت مائل ہونے لگے تو اس وقت بھی یہ مانگنی چاہیے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ یا اللہ ہمیں نفس امارہ اور شیطان کے تسلط سے نجات عطا فرما دیجئے کہ ہم ان کے پیچھے نہ چلیں بلکہ ان کے بجائے اے اللہ آپ کے فرما بردار بن کر زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اپنے اطاعت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ اطاعت کاملہ کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نفس و شیطان کے تسلط سے ہمیں یا اللہ رجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف مائل فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے ساتھ مضبوط تعلق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ دعا کا بھی طریقہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ حمد و ثنا اور شکر کا طریقہ بھی عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری تمام حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ یا اللہ تنگدست لوگوں کو تنگدستی دور فرما۔ یا اللہ جو اور کسی طرح پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو رفع فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی، اے اللہ ان سب کی مرادوں کو اپنی رحمت سے پورا فرما۔ یا اللہ رمضان آپ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا، اے اللہ آپ کا ہزار شکر، اے اللہ لاکھوں مرتبہ شکر، کہ کروڑوں مرتبہ شکر کہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے رمضان عطا فرمایا۔ یا اللہ اب جو گھڑیاں باقی ہیں اے اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے عتقائے رمضان میں شامل فرما لیجیے۔ یا اللہ رمضان نہ گزرے بغیر اس کے کہ ہم سب کی آپ نے مغفرت فرما دی ہو۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ اپنے رضا کے ساتھ ہماری رمضان کو پورا فرمائیے، اپنے رضا کامل کے ساتھ رمضان کو پورا فرمائیے۔ اے اللہ اپنے رضا کامل کے ساتھ پورا فرمائیے۔
یا اللہ جو چھوٹی موٹی عبادتیں اے اللہ آپ کی توفیق سے بن پڑی، اے اللہ اپنی رحمت سے آپ اس پر آپ کا شکر ہے، اے اللہ ہم میں جو کوتاہیاں غلطیاں ہوتی رہی اے اللہ ان پر استغفار ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما اور ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ جئنا کبھی بضاعت مزجات، جئنا کبھی بضاعت مزجات، جئنا کبھی بضاعت مزجات، فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا، فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا انك خير المتصدقين۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، کتنی بھی ہم عبادت کر لیں اے اللہ آپ کی شان و مرتبے کے کوئی مطابق نہیں ہو سکتی، لیکن یا اللہ یہ جتنی بھی ہیں ہمارے پاس کھوٹی پونجی جو کچھ ہے اے اللہ اس کو ہم نے آپ کی توفیق سے حاضر کیا، اے اللہ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لے، اے اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لے، یا اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لے، یا اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ رمضان گزرنے سے پہلے ہماری مغفرت فرما، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، یا اللہ مغفرت فرما، یا اللہ مغفرت فرما، اور اللہ آئندہ اپنے رضا کامل کی زندگی ہمیں عطا فرما دے۔ یا اللہ رمضان کے بعد بھی اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف متوجہ رکھیے، یا اللہ ہم کہیں غفلت پہ نہ پڑ جائیں، یا اللہ غفلت میں سے بچائیے، غفلت سے بچائیے، اللہ اپنے ذکر و فکر سے دلوں کو آباد فرمائیے، یا اللہ رمضان کے بعد بھی اپنے ذکر و فکر سے آباد فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك۔